ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آج کل کے حالات و معاملات کے اندر ایک ہی پروگرام کے اندر آپ کو سچ اور صرف سچ سننے کو ملے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ یہی پروگرام ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھے دعا دی، اللہ کے کرم سے وہ مجھے کہیں مل گئے، تو مجھے انہوں نے یہ دعا دی کہ تم ٹی وی پر جاؤ گے تو تم جھوٹ نہیں بول سکو گے، تمہارے منہ سے سچ نکلے گا۔ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی بھی کوشش کی تو تمہارے جو اشارے ہیں وہ سچ بولیں گے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اب صرف سچ ہی بولوں۔ چلو، اور پھر اس سے بہترین کام پتہ کیا ہوا؟ اس سے بہترین کام کیا ہوا کہ میں ایسے موضوع پہ پھر بات ہی نہیں کرتا کہ جس پر بات کرتے ہوئے مجھے جھوٹ بولنا پڑے۔ اسی لیے دیکھیں میں نے سیاست پہ گفتگو کرنا چھوڑ دی، نہ کبھی کرتا تھا، کیونکہ سیاست پہ بات کروں گا تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، طرفداری کرنی پڑے گی، اور یہاں تو حالات معاملات بڑی جلدی بدل جاتے ہیں۔ یعنی کل کوئی کہیں ہوتا ہے اور پھر وہ کہیں اور ہوتا ہے، پھر کہیں اور والا کہیں اور ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، صرف مختصراً ایک بات بتاؤں گا کہ جناب نواز شریف صاحب خصوصی طیارے سے جب پاکستان سے لے جائے جا رہے تھے آج سے چند سال پہلے، تو انہوں نے جاتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا تھمز اپ بھی دیا۔ لوگوں نے کہا کہ جناب اب نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں، نواز شریف صاحب واپس بھی آئیں گے اور وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ وزیر اعظم بنتے بنتے رہ گئے لیکن واپس ضرور آ گئے۔ اس ملک کی سیاست بڑی جلدی بدل جاتی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ میرا کام سمجھانے کا نہیں، بتانے کا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں بھائی۔ اب بات کچھ ایسی ہے کہ ملک کی معیشت کے بارے میں آپ کو اچھی باتیں بتاؤں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ واہ واہ، ترقی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، مہنگائی کم ہو گئی۔ لیکن یقین اورنگزیب بھائی نے غلطی سے شام کے 9 کا خبرنامہ سن لیا سرکاری چینل کا۔ یہ پہنچا جناب کمر کس کے، یہ فروٹ منڈی میں، ہاں سستائی ہو گئی، ملک میں سستا ترین دور آ گیا ہے۔ گھر سے 500 روپے کا نوٹ لے کے نکلا۔ یقین کرو اس 500 روپے کے نوٹ کے ساتھ نا پھل والے نے بیڑی بنا کے سے وہاں سے بھگایا۔ شکر کرو کچھ اور نہیں بنایا، بیڑی بنائی اس نے، خالی بیڑی بنا کے کس کے اس کے منہ پہ جو ہے نا دھواں چھوڑا ہے۔ سستائی ہو گئی، سستائی ہو گئی۔ بھائی جان میں ایسی باتیں کرنے نہیں آتا ٹی وی، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ آج کل دوسری شادی سے زیادہ بیویاں اس بات پر مارتی ہیں کہ خاوند آ کے بولے کہ قیمتیں کم ہو گئی۔ بتا رہا ہوں میں بات، تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے نا، تم ایسی غلطی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بتا رہا ہوں ایسے بتا رہا ہوں۔ ایک تو پتہ ہے لوگ بولتے ہیں یار علی بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ اس طرح لوگوں پہ رکھ کے۔ اچھا وہ لوگوں کو لگتا ہے واقعی میں وہ جو اندر بیٹھے ہوئے نا کیمرے کے اندر ایک، ہاں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے سے بات ہو رہی ہے۔ یقین کریں آپ ہی سے کر رہا ہوں، آپ ہی ہیں۔ اچھا یہاں پر آگے چلتے ہیں۔ ملک کی معیشت بھائی جان ٹھیک نہیں ہوگی۔ آئی ایم ایف نے پہلے بتا دیا گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، مینٹلی تیار ہو جو۔ آئی ایم ایف اور بھی بہت ساری باتیں کہہ کے گیا ہے، یہ سب سے ہلکی والی تھی۔ میرے ساتھ بہت ہی عام مہمان شامل گفتگو جناب عتیق الرحمان، جو کہ بے انتہا سنجیدہ ماحول کے اندر گفتگو کرنے کے عادی ہیں، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ اتنا عرصہ جو منجن بیچنے میں کامیاب رہا ہوں وہ اسی لیے رہا ہوں کیونکہ ٹھنڈی میٹھی باتیں کر کے میں نے اپنی دکان چلا لی، نہ مجھے جھوٹ بولنا پڑا، نہ بات گھمانی پڑی، نہ سنجیدہ ہونا پڑا بہت زیادہ۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ۔ اب بات یہ کہ سر سوری، آپ لوگوں نے کل بہت شادیانے مچایا، آپ کی بات نہیں کر رہا، تاجر صنعت کار برادری کا، کہ جناب پتہ نہیں انفلیشن لوسٹ پہ آ گئی یہ وہ۔ سر ایک ہندی فلم کا گانا ہے، سجن جی جھوٹ بولو، خدا کے پاس جانا ہے، نہ گھوڑا ہے نہ گاڑی ہے، وہاں پیدل ہی جانا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تاجر صنعت کار برادری کو بولو ٹھیک ہے انٹرسٹ ریٹ ان کے لیے کم کر دیں گے، سجن جی جھوٹ مت بولو۔ جی معذرت، وہ گانا ہے، گانا آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، گانا آپ کو یاد کرا رہا ہوں۔ جی آپ نے میں سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ بہرحال بات ساری یہ ہے کہ علی ملک میں مہنگائی ابھی کم نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ہم نے بات کی اور آج نہیں کریں گے اس پہ اتنی بات، اور بھی بہت سارے موضوع ہیں بات کرنے کے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انفلیشن ایک جنرل انفلیشن ہوتا ہے اور ایک فوڈ انفلیشن ہوتا ہے۔ فوڈ انفلیشن میں پرابلم کچھ ٹیکنیکل بھی ہے۔ ٹیکنیکل یہ ہے کہ ہم لوگ جب اکنامک کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایگری ویلیو چین
ہمارے یہاں بڑا میزریبل ہے. میں کیسے ایک مثال دے کے بتا دیتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ کسان بیچارہ جو 3-4 مہینے محنت کر کے اپنی پروڈیوس لے کر فارم کی طرف آتا ہے, سبزی منڈی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہاں پر اس کو کوئی فیسیلیٹیز نہیں ہے, یعنی کول چینز نہیں ہے, سٹوریج اسپیسز نہیں ہے. تو کیا بات ہے کہ میں نے کہا کہ ویلیو چین بالکل میزریبل ہے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ پانی ڈال کے سبزی کو یا پھل کو رکھتا ہے. وہ 3-4 مہینے کی محنت اگر وہ نہ بکا تو 3-4 دن میں وہ گل سڑ جاتی ہے اور اس کو پھینکنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے جو کہ ہمارے فوڈ انفلیشن کہتی ہے. اچھا, ایک چیز جو فوڈ انفلیشن کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بائی ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں, ابھی چائنا میں ایک فیئر ہوئی, وہ بڑی ڈیمانڈ میں رہی, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بسکٹ ہے, پیسٹریز ہیں, یہ بائی ایگریکلچر پروڈکٹس کی بات کر رہا ہوں میں, اور یہ فوڈ آئٹم ہے, اور آپ کے ڈرائیڈ مینگوز ہیں, آپ کا ایلمنڈ آئل ہے, اس طرح کی کچھ چیزیں پاکستان کی جو بائی پروڈکٹس ہیں ایگریکلچر کی, وہ کافی مانگ ہوئی ان کی. تو اس طرح اگر ہم اپنی مہنگائی کو یا فوڈ انفلیشن کو یا کسی بھی انفلیشن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنے سپلائی چین کو درست کرنا ہوگا, جس میں نے صرف ایک سپلائی چین کا ذکر کیا ہے اور اس کا نام ہے ایگریکلچرل فوڈ سپلائی چین. جی, میں اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ, آپ جو کہہ رہے ہیں, بلکہ میں اس کی تائید کرتے ہوئے اس سے آگے جاؤں گا کہ بنیادی بات یہ کہ یہ تو آپ نے پھل سبزی کی بات کی, یہ انوکھا ملک ہے جہاں پر فوڈ گرینز کے لیے یعنی گرینریز تک کے اندر جو ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہیں ہے. یقین کریں کتنے ہمیں اٹھا کر پھینکنے پڑ جاتے ہیں ڈرائی گرینز, آپ کو پتہ ہے کیڑا لگ جاتا ہے, موئسچر کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. یہ انوکھا ملک ہے جہاں پر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے. میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. جی, ساری دنیا میں ٹیمپریچر کنٹرول سائلوز ہوتے ہیں, سائلوز جس میں آپ گرین کو رکھتے ہیں, اور وہ ٹیمپریچر کنٹرول ہوتے ہیں جس کا آپ نے بتایا کہ وہ جو کھلی فضا میں آسمان, کھلے آسمان کے نیچے ہماری گندم پڑی رہتی ہے یا چاول پڑا رہتا ہے, جو بھی ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ موسمی اثرات کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتی ہے, اس کو پھینکنا پڑتا ہے. تو لا محالہ ہمیں پھر اسی طرح فوڈ پہ جو ہمارا انفلیشن ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, کم نہیں ہوتا, کنٹرول نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایگریکلچر بائی گورنمنٹ پرچیزنگ آف ڈرائی گرینز اٹ سیلف جو ہے یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے پاس سپلائی چین میں فالٹ ہے. یہ تو ڈائریکٹلی جو ہے فلاور مل کو خریدنا چاہیے, حکومت خرید کے سپورٹ پرائز دینے کی کوشش کرتی ہے, تو ڈیمانڈ سپلائی کے اصولوں کے خلاف ہے. میرا جہاں تک خیال ہے, آپ نے جہاں تک بات کری اس بات کو تھوڑا سا آگے اس طرح بڑھاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ویلیو ایڈڈ سپلائی چین. ویلیو ایڈڈ سپلائی چین کیا ہے کہ آپ کے پاس جو گرین آئی ہے آپ کے پاس اس کی اسٹوریج کیپیسٹی ہونی چاہیے. جہاں پہ کول چین کی ضرورت ہے وہاں کول چین ہونا چاہیے, جہاں پر پرپس بلڈ ویئر ہاؤسنگ کی ضرورت ہے وہاں پراپر. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارے پاس ویئر ہاؤسنگ اسپیس, اسٹوریج اسپیس, سائلوز, کول چینز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ابھی تک نایاب ہے. پروسیسنگ یونٹس نہیں ہیں ہمارے پاس. آپ نے اچھا ذکر کیا کہ ہمارے جیسے سبزی فروٹ وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں, تو ایک تو سبزی منڈیوں میں بات صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ ایک نیا موضوع ہے, لیکن بہت ایمفیسائز کر کے اس کو بولتا ہوں کہ اگر آپ کو فوڈ انفلیشن پہ کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو سبزی منڈیوں میں اسٹوریج اسپیس دینی پڑے گی, آپ کو کول چینز دینی پڑیں گی. بے شک آپ چھوٹے کولڈ اسٹوریجز دے دیں, لیکن یہ ہے کہ وہ کسان جو بیچارہ 3-4 مہینے محنت کر کے کوئی چیز بیچنے کے لیے یہاں لایا وہ پریزرو ہو جائے اور کچھ دن وہ رہے جب تک گاہک اس کا تیار نہیں ہوتا یا گاہک سے نیگوشیٹ اس کی کمپلیٹ نہیں ہوتی. ساتھ ہی ساتھ ویلیو ایڈڈ سپلائی چین بھی اس سے ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہوں گی. اب ویئر ہاؤسنگ ڈیولپ ہمارے یہاں ہوئی ہے, پرپس بلڈ ویئر ہاؤسنگ ڈیولپ ہوئی ہے, لیکن اس کے رینٹلز بہت ہائی ہیں جو ایک عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اس پر بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. تو ویئر ہاؤسنگ کو گورنمنٹ نے انڈسٹری کا درجہ دے دیا. یہ بڑا قابل احسن اقدام ہے جو گورنمنٹ نے کیا, اس پریزنٹ گورنمنٹ نے کیا. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو, کیونکہ اب انڈسٹری ایک یہی بچی ہے. نہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں ایک انڈسٹری کا اور ذکر کر دوں گا جس کی طرف اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی طرف فوراً آ جاؤں. میں یہ بات کر کے آتا ہوں کہ ایک ہماری انڈسٹری شپنگ بھی ہے. شپنگ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو فلیگ کیریئرز ہیں نا ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی. شپنگ پالیسی آئی ہے, ابھی اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, شپنگ پالیسی 2024 آئی ہے, اس پر ہم باتیں کر رہے تھے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 2001 کی شپنگ پالیسی اچھی تھی, اس کو اسی کے ساتھ ساتھ ملا کر اگر کر لیں تو اس میں ایک بات ہم نے کی ہے کہ یہ جو فورن فلیگ کیریئرز ہیں, یہ فورن انویسٹرز ہیں, یہ فورن شپس ہیں,
ان کو آپ پرائرٹی دیتے ہو اور آپ کے جو لوکل اونر آف شپس ہیں یا لوکل اونر آف شپنگ انڈسٹری ہیں آپ ان کو انسینٹیوز نہیں دے رہے ہو. سب سے بڑا انسینٹیو دینے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ شپنگ انڈسٹری کو ویئر ہاؤسنگ کی طرح ایک انڈسٹری قرار دو. نمبر 1. نمبر 2, 5 سال کی ٹیکس ہالیڈے دے دو. دیکھیے آپ نے شپنگ پر کوئی آپ نے شپنگ کی بینکنگ نہیں رکھی ہوئی, اسٹیٹ بینک سے شکوا ہے میرا, یہ میری ٹائم بینکنگ نہیں ہے کچھ شپنگ انڈسٹری کے لیے, اس کی ایک الگ سے بینکنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ FBR کے ٹیکسز ہیں, ڈیوٹیز ہیں, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کسٹم کی ڈیوٹیز ہیں. آپ یہ سارا کچھ کر دو گے, اسٹیٹ بینک, کسٹم, FBR, ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز, تو آپ دیکھیں کہ ہماری شپنگ انڈسٹری آگے نہیں بڑھ پا رہی. برا نہ ماننا ایک بات کروں, آپ کے ملک کے اندر شپنگ پالیسی ہو یا کوئی اور پالیسی ہو, ویژن نہیں ہے آپ کے. برا نہ ماننا, آپ کی قوم میں ہی بحیثیت قوم, میں ٹی وی پر یہ بات کروں, بحیثیت قوم ہمارے اندر بصیرت نہیں ہے. اور بصیرت کے لیے ذہانت تو چاہیے ہی, لیکن سب سے زیادہ پتہ ہے کیا چاہیے؟ اونرشپ کا احساس. آپ کے ملک کے اندر نا کوئی اس ملک کو اون نہیں کرتا. جب آپ اون کرو گے نا تو آپ امپروو کرو گے. جب بچہ آپ کا اپنا ہوتا ہے نا, آپ بعد میں سوچ رہے 20 سال بعد اس کا کیا کریں گے, اس کی شادی کس سے کروائیں گے, اس کے بچوں کے کیا نام رکھیں گے, کیونکہ آپ ان کو اون کرتے ہو. آپ اس ملک کو اون ہی نہیں کرتے. آپ کا 20 ایئرس کے بعد اس ملک میں کیا ہوگا آپ کا کوئی پلان نہیں ہے. آپ کے کسی تاجر صنعت کار کو میں پروگرام میں بلا لوں, میں پوچھ لوں 20 سال کے بعد پاکستان کیسا دکھتا ہے, دے ہیو نو آنسر ود آل ڈیو اپالوجی. آپ اون کرو اس ملک کو, یہ آپ کا اپنا ملک ہے. سوری تھوڑا ایموشنل ہو رہا ہوں, لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے. بات صحیح ہے, ویژن کی اور مینجمنٹ کی پلاننگ کی ضرورت ہے, اور ہمیں اسکوپ کرنا ہے اور ٹارگٹ کرنا ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں باتیں یہ قوم کرتی ہے ایلون مسک کی. بھائی جان, ایلون مسک جو ہے مریخ پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے, کیا اپنی زندگی میں جا پائے گا؟ نہیں. اس سے کہتے ہیں بصیرت, ویژن. لیکن آپ کو کیا پتا, آپ کو تو بس جنت مرزا کا پتا ہے کہ اب اس کی اگلی ٹک ٹاک پہ ویڈیو کب آئے گی, اور الشبہ انجم بہتر ہے یا جنت بہتر ہے. خیر, یہ قومی بحث ہے. اس معاملے پہ واپس آتے ہیں کہ معصومہ صحیح کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے. گفتگو جاری تھی شپنگ پالیسی کے اوپر, تو میں نے تفصیلی پروگرام کرنا ہے جس میں عتیق صاحب کو بھی شامل کروں گا. شپنگ پالیسی کے متعلق مجھے اور مہمانوں نے بھی بہت ساری چیزیں لکھ کے بھیجی ہیں. میں نے کہا بھائی یہ بڑا اہم کام ہے, پاکستان کی اتنی بڑی ساحلی پٹی, اس کے پر توجہ دینا ضروری ہے. اور سی پیک جسے آپ لوگوں کو پیک کر کے خوبصورت سے پیک میں پیش کر دیا, یہ بیسیکلی ایک میری ٹائم پروجیکٹ ہے جس کا فوکس میری ٹائم ہے. اور سلک روٹ وہ ایک دور تھا آج سے بہت ہزاروں سال پہلے, جب سلک روٹ جو تھا وہ لینڈ روٹ تھا. اس کے بعد چائنا نے خود بھی اس کو ٹرانسفارم کر دیا. کل میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ کس طرح قبلئی خان نے سمندری رستہ استعمال کر کے چین کی معیشت کو مضبوط کیا. قبلئی خان ویسے منگولوں کے بڑے ابو, اور اردو زبان انہی کے دور کے اندر جایا اس کو. آپ کو نہیں پتا تھا؟ بس نہیں پتا, ساری باتیں میں نہیں بتاؤں گا. خیر, یہاں دوبارہ آتا ہوں میں آپ کی جانب. سر, سی پیک از آلسو میری ٹائم روٹ. میں نے جو اسٹڈی کیا اس کو, اور اٹ از سپوز ٹو ایکچولی یوٹیلائز یور 2 ports اینڈ ناٹ اونلی 2, دے ہیو ایون اے لارجر پروجیکٹ. میں نے تو وہ خیر پرنسپل ڈاکیومنٹ پڑھا تھا جس میں ہمارے پوری سی بیلٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں, اور اس ایریا کے اندر انہوں نے ہمیں سیفسٹ ڈکلیئر کیا بائی دا وے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, which we are inshallah. ہاں of course, in my own opinion I think we are certainly more safe than Yemen. Now you understand the dynamics. تو ڈیفینیٹلی اگر وہ اس سمندری پٹی پہ آنا چاہتے ہیں تو وی آر گڈ. میں چاہوں گا اس میں تھوڑا سا آپ ایڈ کریں, کنکلوڈ کریں, پھر میں اگلے موضوع پر آپ کو لے کے علی, I just wanted to emphasize, میں نے موسٹ آف مائی پروگرامس میں نے ہمیشہ اس پہ بات کرنے کی کوشش کی کہ میری ٹائم پہ کنسنٹریشن کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور ہماری جو بلو اکانومی ہے وہ تھوڑی سی بوجھی سی, اس پہ اتنا دھیان نہیں دیا گیا. اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. مائی فرسٹ انڈرسٹینڈنگ از دیٹ کہ لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں, بات سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اچھا, جب میں شپنگ کی بات کر رہا تھا, پاکستان فلیگ کیریئر کی بات کر رہا تھا, اور کوئی اس سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان فلیگ کیریئرز کو پرائرٹی دینی چاہیے, ان کو انسینٹیوز دینے چاہیے. اور وہ ایک ہی طرح پاسبل ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی, ٹیکسز, کسٹم, اسٹیٹ بینک, بینکنگ, فائنانس, یہ ساری چیزوں کو اگر ایک دفعہ بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ سارے محکموں کے بڑے بیٹھیں اور اس کو اسٹڈی کریں, تو ابھی جو کیش لیکوڈیٹی پیدا ہو رہی ہے مارکیٹ میں, جس کی جو ساری کی ساری ہماری ایک اسمال کمپوننٹ آف دا بزنس کمیونٹی اسٹاک ایکسچینج پہ خرچ ہو رہی ہے, تو وہ وہاں سے نکل کے ٹھیک ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے, بہترین ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا,
لیکن بات ساری ہے کہ اس کو اور بھی نکلنا ہے باہر، اور اس چھوٹے سے انسینٹیو سے نکل کے ایک بڑے انسینٹیو کی طرف جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ شپنگ کا ہے اور وہ میری ٹائم ہے. میں ایک بات آپ سے ایک بات اپنی کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں فلیگ کیریئر شپنگ کی بات کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں جب شپنگ کا نام لے رہا ہوں تو شپ بریکنگ کی بات بھی کر رہا ہوں، شپ ریپیئرنگ کی بات بھی کر رہا ہوں، اور شپ انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں ٹوٹل، جہاں پہ صرف مینوفیکچرنگ جس کو آپ شپ یارڈ کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں پہ اگر دھیان دیا جائے، اور میں بزنس کمیونٹی سے خاص اپیل کرتا ہوں کہ میری اس بات کو ذرا سیریس لیں، اور جو آپ فیوچر انویسٹمنٹ کلائمیٹ اور فیوچر انویسٹمنٹس کی باتیں کرتے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں، تو اس بات کو اس طرف لیں کہ آپ کو شپنگ انڈسٹری پہ دھیان دینا ہے. اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے کم از کم 5 ایئرس ٹیکس ہالیڈے دیں، تاکہ اس کی طرف تھوڑا. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے بتایا. مجھے اتفاق ہوا، میں کوریا میں گیا، وہاں پر ایک شہر ہے السان، وہاں پر مجھے لے کر گئے. پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین ہیں، میرے استاد بھی ہیں، پاکستان کے ریچسٹ پیپل میں سے ان کا نام آتا ہے. تو وہ مجھے لے کر گئے وہاں السان. وہاں پر جا کر میں نے شپ یارڈ دیکھا، یقین کرو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اتنی انویسٹمنٹ ہوئی تھی وہاں پر، اتنا پیسہ لگا ہوا تھا، اتنا بڑا وہ شپ کا پیندہ تیار ہو رہا تھا. یار وہاں جا کر میں بالکل پاگل ہو گیا دیکھ کر. میں نے کہا اس طرح سے بنتی ہے شپ. اور آپ کی جو یہاں برا نہ مانیے، کراچی شپ یارڈ کے اندر جو کیپیسٹی ہے نا کشتی بنانے کی، کشتی بولوں گا اسے، وہاں پر بحری جہاز بنانے کی کیپیسٹی ٹنیج کے حساب سے میرے خیال سے پتہ نہیں اس سے 10 گنا 20 گنا ہوگی. برا نہ مانیے گا. وہ شپنگ انڈسٹری جس کی آپ بات کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا میں، جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ اٹ سیلف ایک اسٹیٹ لگتا ہے. وہ پورا آپ شہر اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے میری بات کو کہ جہاں پہ وہ شپ بلڈنگ ہو رہی ہے وہاں شپ ریپیئر کا بھی ایک سیکشن ہے. اور سر پورا شہر صرف یہی کام کر رہا تھا. وہ پورا کا پورا ایک اسٹیٹ، ون اسٹیٹ انڈر ون اسٹیٹ. یہ میجر اسٹیٹ کے اندر ایک چھوٹی سی اسٹیٹ آلریڈی وہ شکل میں وہاں موجود ہے. اور آپ دیکھیں جب ساؤتھ کوریا اتنا فلورش کر سکتا ہے شپنگ انڈسٹری میں، اور دنیا کے اور بہت سارے ملک ہیں، میں نے ہمیشہ ذکر کیا ہے کہ پاکستان اس ریجن میں ہے جس کو دہرا دیتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہم شپنگ انڈسٹری پہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ زیادہ تر دنیا کا ٹریڈ اس وقت شپنگ کے تھرو ہو رہا ہے. علی یہ بات تو کلیئر ہے. ہم اپنی امپورٹ ایکسپورٹ ساری شپنگ سے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بائیر کرنے جاتے ہیں تو آپ کو افورڈیبل نہیں ہے. بائی لینڈ بھی بہت مشکل ہے. بائی لینڈ سیکیورٹی ایسپیکٹس ہیں اور ملک ہیں، ملٹی موڈل ہو رہا ہے، لیکن ریجن کی کنفلکٹس ہیں، بس یہ ساری چیزیں. لیکن جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ریجن میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یہ ہمارا جو سارک کا ریجن ہے، جب شپ داخل ہوتا ہے پانی میں اور جب اس ریجن سے گزرتا ہے تو پہلا ملک پاکستان آتا ہے. آپ جب دیکھیں جب پہلا ملک پاکستان آتا ہے تو اگر کوئی شپ بریک ہونے کے لیے آگے جا رہا ہے تو وہ انڈیا کیوں جائے، بنگلہ دیش کیوں جائے؟ اس کا پیٹرولیم، ٹائم، وائس سب سیو ہوتا ہے. اور ہمارا گڈیانی بیچ بالکل اس کے قریب ہے، وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے اور وہاں جا کر اپنی شپ بریکنگ کر سکتا ہے. کراچی آ سکتا ہے فار شپ بلڈنگ اینڈ ریپیئرنگ. تو ہمیں اپنے شپ یارڈ کو بھی بہت بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں ہم نے ٹرکی کی بھی ہیلپ لی ہوئی ہے، ہم نے چائنا کی بھی ماضی میں ہیلپ لی ہے. تو اب ہمیں گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنا چاہیے. میں آج ٹوٹل فوکس اسی پہ کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم سوری، آپ مجھے معاف کیجیے اس بات سے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں تو ضرور کریں گے، لیکن اب ہم اگر مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، نئے انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں، نئی اپارچونٹیز کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس ایک پریویلیج جہاں میری ٹائم کی صورت میں موجود ہے، وہاں سب سے بڑا اسی کا ایک کمپوننٹ ہماری شپنگ انڈسٹری ہے. یہ تو آپ نے جیسے بتایا یہ تو نیڈ آف دی آور ہے، یہ بات نیڈ آف دی آور ہے. میں آپ کو اس سے زیادہ چیلنجنگ سچویشن بتا سکتا ہوں. چیلنجنگ سچویشن یہ ہے کہ اگر باقی انڈسٹریز کے اندر فوکس اور انکریز ان گروتھ جو ہے وہ x10 ہو سکتا ہے، یعنی 10 گنا بڑھ سکتا ہے. شپنگ کے اندر آپ پاکستان کو 100 گنا بڑھا سکتے ہیں اور زیادہ سبسٹینشل انویسٹمنٹ بھی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اتنی بڑی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج ٹی وی کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہوں. میں شاگرد ہوں شعبے کا، اس کا معیشت کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھانا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، آپ x2 یعنی 2 گنا سے زیادہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. کچھ صبح شام آپ لگا دیں، سارے ملک کے وسائل نہیں کر سکتے آپ. لیکن شپنگ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 گنا بڑھا سکتے ہیں آپ بغیر میجر انویسٹمنٹ کیے. اور عتیق صاحب صرف پالیسیز بنا کر آپ شپنگ کو امپروو کر سکتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ اس کے لیے ایک چیز چاہیے جو اس ملک کے اندر نہیں ہے، وہ ہے ویژن. معذرت وہ نہیں ہے. آپ اور میں بھلے کتنی کوشش کر لیں، یہ بصیرت ایسی چیز ہے
جو اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر دیتا ہے. یہ خدا داد صلاحیت ہے. علی معذرت کے ساتھ یہ اس قوم میں علی آپ نے بہت اچھی بات کر دی. ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. شپنگ انڈسٹری کی گروتھ کی بات کر دی. یہ اکنامک وائبلٹی کی بات ہے بہت بڑی. دیکھیے اس وقت ہم جس اسٹیج سے گزر رہے ہیں اس میں ہمیں اپنی اکنامک گروتھ کا بہت بڑا خیال رکھنا ہے. ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی آٹومیٹک ہو جائے گی. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پچھلے دنوں ہماری لارج اسکیل انڈسٹری, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس بات کو, کہ لارج اسکیل انڈسٹری کو بہت زیادہ سلو پیس پہ کھیلنا پڑا, اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک انفلکس اینڈ کیا کہنا چاہیے, ہمارے پاس ان امپلائمنٹ کا ایک پورا سیلاب آ گیا. اس ان امپلائمنٹ کو چیک کرنے کے لیے اگر ہم شپنگ انڈسٹری کی طرف دھیان دیں تو آپ دیکھیں یہ وہاں بھی شفٹ ہو سکتا ہے اور امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتی ہے بہت بڑے پیمانے پر. آپ نے اپنا فی سٹرکچر ایسا بنانا ہے جو پورے ریجن کے اندر ہائیلی کمپیریٹیو ہو, اس حد تک کمپیریٹیو ہو کہ جو لوگ فلیگ آف کنوینئنس لے رہے ہیں نا وہ بھی آپ کے ملک میں آ جائیں. مذاق کے علاوہ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے خیال سے کیا پاکستانیوں کی ویسلز نہیں ہیں؟ عتیق صاحب, پاکستانیوں کے پاس دنیا میں اتنا پیسہ ہے, اگر ملک میں واپس لے آئیں تو پاکستان کا قرضہ 10 دفعہ واپس لوٹا سکتے ہیں. لیکن یہ ویسلز کہاں پر ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کہاں آپریٹ کر رہے ہیں. کیا وہ شپنگ جائنٹس جو 70s کے اندر اور 60s کے اندر سمندر پر حکمرانی کرتے تھے, آج بتائیں ان کی ویسلز کہاں پر ہیں؟ کہیں تو ہوں گی نا, لپیٹ تو نہیں لیا ہوگا کاروبار انہوں نے. نہیں, آپ کی نالج بہت وائبل ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں ان کے پاس بہت شپنگ ویسلز ہیں, سب دوسرے ملکوں کے فلیگ کیریئرز ہیں, وہ ہمارے نہیں ہیں. ہمیں ان کو اٹریکٹ کرنا ہے, واپس لانا ہے, اور وہ تبھی ہوگا. دیکھیے نا, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, FBR, ٹیکسز, ڈیوٹیز, اسٹیٹ بینک, میری ٹائم, بینکنگ, کسٹمز, ان کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ کس طرح شپنگ انڈسٹری کو انکریج کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں لوکل پاکستانی اونرز واپس آئیں گے اور لوکل ریسیڈنٹ پاکستانی شپنگ اونرز اور اس پہ دھیان دیں گے اور کام کریں گے. بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے. میں معذرت کے ساتھ پھر یہی کہوں گا کہ انڈسٹری لیڈرز یہاں پر موجود ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پائنیئرز ہیں ایشیا کے اندر شپنگ کے. لیکن دیکھو دنیا بڑی فاسٹ چلتی ہے, بالکل جیسے PIA کی باتیں ہم لوگ کرتے رہے نا, PIA وہ ایئر لائن ہے, ہم نے دوسروں کو ٹریننگ دی, ہمارے جہاز یہاں اڑتے تھے وہاں اڑتے تھے. 60s کے اندر بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان کی ایک بڈنگ اور گروئنگ شپنگ انڈسٹری تھی, اور ڈیفینیٹلی جو لوگ اس ریجن کے اندر شپنگ انڈسٹری کو جسے آپ کہیں کہ پائنیئرز تھے وہ یہیں پر پاکستان میں موجود تھے. انہوں نے بہت سارے اور ایشیائی ممالک کے اندر بھی پورٹ فیسلٹیز کو بھی امپروو کیا اور اس کے ساتھ شپنگ کی انڈسٹری کو بھی فروغ دیا. لیکن آج شپنگ کی انڈسٹری بالکل ٹرانسفارم ہو چکی ہے. 25 سال کے بعد ایک ویسل جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے, پھر وہ کام کی نہیں رہتی. تو جو لوگ شپنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اپڈیٹ رہنا ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2, پالیسیز کو ریوائز کرنا ہے, آسانیاں پیدا کرنی ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ پاکستان کی طرف آئیں. اور فاضل مہمان بھی جیسے کہہ رہے تھے کہ شپنگ پالیسی کو جو ہے نا اس طرح سے ڈیوائز کرنا ہے کہ آپ کے یہاں مقامی طور پر جو لوگ شپنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں آپ ان کو زیادہ پریورٹی دیں تاکہ وہ کانفیڈنٹ فیل کریں کہ یار ہم اسٹیک ہولڈر ہیں, ہم اس ملک کے اندر شپنگ کا کام کر رہے ہیں, ہمیں بھی ایک ویلیو مل رہی ہے, ایک اہمیت مل رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اوور آل ریفارم کی بہت زیادہ ضرورت ہے شپنگ انڈسٹری کے اندر. اس ریفارم کو لائیں گے ملک کے اندر بہت ترقی ہوگی. یہ بہت بڑی فیلڈ ہے, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, بہت بڑی فیلڈ ہے. اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ سمجھو کہ اس میں اور انویسٹمنٹ کم ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر میں ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.